أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق اللہ العظیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. انا لا نضیع اجر من احسن عملا، تو بے شک ہم ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. احسن عملا، جو اچھی طرح عمل کریں. بے شک ہم اچھی طرح اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں. تجری، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. یحلون فیہا من اساور من ذہب، ان کو وہاں سونے کے کنگنوں سے مزین کیا جائے گا. یحلون، انہیں پہنائے جائیں گے ان باغات میں، ان جنتوں میں سونے کے کنگن. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، اور انہیں اچھا دبیز ریشم جو کہ باریک بھی ہو اور موٹا بھی ہو، اس کا لباس پہنایا جائے گا. وَيَلْبَسُونَ، اور انہیں پہنایا جائے گا ثِيَابًا، ایسے کپڑے، خضراً، جو سبز رنگ کے ہوں گے، من سندسن، باریک ریشم کے، واستبرق، اور موٹے ریشم کے. متکئین فیہا علی الارائک، وہ وہاں پر اونچی مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. نعم الثواب، کتنا بہترین اجر ہے. وحسنت مرتفقا، اور کیسی حسین آرام گاہ ہے، کیسی حسین رہنے کی جگہ ہے. اس سے قبل آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالموں اور ان کی سزاؤں کا ذکر فرمایا تھا. ان کے بالمقابل آگے ماننے والوں کا، ایمان والوں کا، اچھے عمل کرنے والوں کا، کامیاب ہو جانے والوں کا، اللہ کے پسندیدہ لوگوں کا تذکرہ اور ان کے انعام کا ذکر ہے. فرمایا کہ دنیا کے باغ بھی وقتی ہوتے ہیں اور ان کے پھل بھی موسمی ہوا کرتے ہیں، لیکن جنت کا حال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے باغات، ایسی جنت، ایسی نعمتیں عطا فرمائیں گے. اکلھا دائم، کہ وہ پھل ہمیشہ کا ہوگا، موسمی نہیں ہوگا. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا اور نہ ہی اس پھل کے کھانے سے روکا جائے گا. ایک دانہ توڑو گے، اس جگہ پر فوراً ہی دوسرا دانہ لگ جائے گا. قطوفھا دانیہ، درخت کے اوپر چڑھنے کی ضرورت نہ ہوگی، بلکہ اشارہ کرو گے، ٹہنی خود خدمت میں حاضر ہو جائے گی اور وہاں سے پھل توڑ سکو گے اور اس سے لذت حاصل کر سکو گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نہ ختم ہونے والے انعام سے تمہیں نوازنے والا ہے. اس شخص کو جو کہ نیک عمل کرنے والا ہو اور جو صحیح کامل ایمان رکھنے والا ہو. اللہ تعالیٰ ذرہ برابر نیکی اس کے اجر کو بھی ضائع نہیں فرمائے گا. اور جو بڑے عمل کرنے والے ہوں گے، بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ ہوں، سنت کے مطابق عمل کرنے والے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب ان کو اجر عطا فرمائے گا. ایسے باغات کے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. یحلون فیہا من اساور من ذہب، وہاں پر سونے چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. پہلے زمانے میں بادشاہ، رئیس لوگ سونے کے کنگن ہاتھ میں پہنا کرتے تھے. اب تو رواج نہیں، بالکل ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ جیسے آج کے دور میں گھڑیاں پہنی جاتی ہیں، چین کی گھڑیاں، خوبصورت گھڑیاں جو ہیں وہ پہنی جاتی ہیں. یہ بات یاد رکھنی چاہیے، مرد کے لیے سونا بالکل بھی جائز نہیں ہے.
عورتیں گھڑی پہنے، کڑے پہنے، سونے کے پہنے، چاندی کے پہنے، کسی اور دھات کے پہنے، بالکل اجازت ہے۔ لیکن مرد کو سونا جو ہے اور چاندی بھی ایک مخصوص مقدار میں، بس اس کی اجازت ہے۔ سونے کی گھڑی پہننا یا اسی طریقے سے جو لوہے وغیرہ کی چین ہوتی ہے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ بے شک البتہ اجازت ہے، بہتر تو یہ ہے کہ چمڑے کی چین جو ہے وہ بیلٹ والی گھڑی وغیرہ استعمال کی جائے، لیکن بہرحال اگر کوئی اور لوہے اسٹیل وغیرہ کی چین ہے وہ اگر استعمال کرتا ہے تو گناہ نہیں ہے، بس مناسب نہیں ہے، لیکن پہننے سے جو ہے نماز بھی ہو جاتی ہے اور کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے۔ لیکن سونا استعمال کرنا اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں۔ لیکن جنت کا وہاں کا ماحول الگ ہوگا، وہاں کے قوانین الگ ہوں گے، وہاں پر اس کو اچھا سمجھا جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید نعمتوں سے نوازے گا اور ہاتھوں میں کنگن پہنائے جائیں گے۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ، ریشم خوبصورت لباس۔ ریشم جتنا اچھا ہوتا چلا جاتا ہے، قیمتی، اتنا باریک ہوتا ہے، لہٰذا ریشم چاہے باریک ہو، موٹا ہو، بہترین رنگوں والے جو ہیں وہ پہنائے جائیں گے۔ ریشم کے حوالے سے بھی جو ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مردوں کے لیے ریشم کو منع فرمایا، لیکن وہ ریشم جو خاص خالص ہو اور کیڑے کا بنا ہوا جو ہے وہ ہو۔ آج کل جو دھاتوں سے بنتے ہیں، مشینی ہیں، وہ جو ہیں ریشم کے حکم میں نہیں آتے، جس کو ہم بوسکی کہتے ہیں۔ اگر تو خالص ہو، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ خالص ریشم اگر کپڑے کے اندر زیادہ ہے، ایک کپڑے میں تانا ہوتا ہے، ایک بانا ہوتا ہے، اگر اس کے اندر صرف تانا ہے تو پھر تو کوئی ایسی بات نہیں، لیکن اگر بانا ہے یا اس قدر ہے کہ جو عام کپڑے سے ریشم کا استعمال اس کے اندر زیادہ ہے تو اس کے استعمال کی اجازت نہیں ہے۔ خالص ریشم مرد صرف اتنا ہی استعمال کر سکتا ہے کہ سامنے پٹی پر لگوا لے یا بٹن وغیرہ کے اوپر ہو، بس اتنی سی گنجائش ہے، 2-2.5 انچ جو ہے اس کی گنجائش ہے، لیکن ویسے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ تشریف لائے، ایک ہاتھ میں آپ کے ریشم کا ٹکڑا تھا، ایک ہاتھ میں سونا تھا، تو فرمایا کہ میری امت کے مردوں کے لیے ان کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا لوہے کا کڑا پہنے ہوئے، تو آپ نے فرمایا یہ دوزخیوں کی علامت ہے۔ ابو داؤد میں حدیث آتی ہے، فرمایا دوزخیوں کی علامت ہے۔ تو اس لیے ایسی چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت جنت میں جو ہے یہ چیزیں عطا فرمائیں گے، اور اس سے بڑھ کر متکئین فیہا علی الارائک، وہاں پر بڑی اچھی خوبصورت بہترین آرام دہ نشستوں پر بے فکر و فاقہ جو ہے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور ایسی نعمت جس کا کبھی زوال نہ ہو، نعم الثواب، بہترین یہ اجر ہوگا، بہترین اجر ہوگا، وحسنت مرتفقا، اور بہترین آرام گاہیں ہوں گی۔ ظاہر ہے جس نعمت کے چھننے کا ڈر نہ ہو، جس نعمت کے اندر کمی نہ آئے، جس نعمت کا زوال کا خطرہ نہ ہو، ظاہر ہے کہ اس کا کیا مزہ ہوگا، اس کی کیا لذت ہوگی، کیا سرور ہوگا، کیا دلی اطمینان ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایمان والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو عطا فرمائیں گے۔ تو دونوں طرح کی چیزیں انسان کے سامنے آ جاتی ہیں، چاہے تو اس سے پہلے ظالموں اور ان کی سزاؤں کا جو ذکر تھا، چاہے تو اس کو حاصل کر لے، اور چاہے دنیا کی وقتی مشقتوں کو برداشت کر لے، گرمی سردی کو برداشت کر لے، آرام سکون اپنا تھوڑا سا جو ہے کم کر کے ان چیزوں کو برداشت کر لے، اور تھوڑی سی مشقت تکلیف برداشت کر لے، اور ہمیشہ دائمی فائدہ اور نفع حاصل کر لے۔ یہ انسان کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جل شانہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔